بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کا عبرت ناک انجام۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہا تھا کہ کم بخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی کہ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اول تو ایسے مظلوم کی بد دعا، پھر صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قبولیت میں کیا شبہ تھا۔ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہ بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا، یا چند ہی روز میں ملک سلطنت چھین لیے گئے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھایا گیا ہے۔ قاتل حسین رضی اللہ عنہ اندھا ہو گیا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھا، وہ دفعتاً نابینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا ہو گیا تھا، منہ کالا ہو گیا۔ نیز ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوشرو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلس دیتی ہے، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد مر گیا، آگ میں جل گیا۔ نیز ابن جوزی نے سدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل بھن کر رہ گیا۔ سدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ تیر مارنے والا پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تیر مارا اور پانی نہیں دیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجھتی نہ تھی۔ پانی کتنا ہی پی جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ ہلاکت یزید۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئی۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زیادہ نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ کوفہ پر مختار کا تسلط اور تمام قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کی عبرتناک ہلاکت۔ قاتلان حسین پر طرح طرح کی آفات ارضی و سماوی کا ایک سلسلہ تو تھا ہی۔ واقع شہادت سے 5 سال ہی بعد 66 ہجری میں مختار نے قاتلان حسین سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے عرصے میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین کی تفتیش و تلاش پر پوری قوت خرچ کی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ قتل حسین میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہوئی۔ عمرو بن حجاج زبیری پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، ذبح کر دیا گیا۔ شمر دل جوشن جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ سخی اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جوہنی، مالک بن بشیر،
حمل بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا، ظالموں، تم نے صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کیا جائے؟ سب کو قتل کیا گیا۔ اور مالک بن بشیر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر قطع کر کے میدان میں ڈال دیا گیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشیر بن شمیت نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے قتل میں اعانت کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ عمرو بن سعد جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا، تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور مختار نے کہا، عمرو بن سعد کا قتل تو حسین کے بدلے میں ہے، اور حفص کا قتل علی بن حسین کے بدلے میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلے میں قتل کر دوں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم بن طفیل جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، اسی میں ہلاک ہوا۔ زید بن رفعت نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ کے تیر مارا۔ اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ مد گیا۔ اس کو گرفتار کر کے اول اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر زندہ جلا دیا گیا۔ سنان بن انس جس نے سر مبارک کاٹنے کا اقدام کیا تھا، کوفہ سے بھاگ گیا، اس کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ قاتلان حسین کا یہ عبرتناک انجام معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیت زبان پر آتی ہے، كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، کاش وہ سمجھ لیتے۔ مرقع عبرت عبد الملک بن عمیر لیثی کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ کے قصر عمارت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر عبداللہ بن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا دیکھا۔ پھر اسی قصر میں عبداللہ بن زیاد کا سر کٹا ہوا مختار کے سامنے دیکھا۔ پھر اسی قصر میں مختار کا سر کٹا ہوا مصعب بن زبیر کے سامنے دیکھا۔ پھر اسی جگہ مصعب بن زبیر کا سر عبد الملک کے سامنے دیکھا۔ میں نے یہ واقعہ عبد الملک سے بیان کیا تو اس قصر کو منحوس سمجھ کر یہاں سے منتقل ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شاید اس فتنے کا علم ہو گیا تھا۔ وہ آخر عمر میں یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ آپ سے پناہ مانگتا ہوں 60ویں سال اور نوعمروں کی امارت سے۔ ہجرت کر کے 60ویں سال ہی یزید جیسے نوعمر کی خلافت کا قضیہ چلا اور یہ فتنہ پیش آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نتائج و عبر واقع شہادت کی تفصیل آپ نے سنی، اس میں ظلم و جور کے طوفان دیکھے، ظالموں اور ناخدا ترس لوگوں کا بڑھتا ہوا اقتدار نظر آیا۔ دیکھنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ ظلم و جور اور فسق و فجور ہی کامیاب ہے، مگر آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ یہ سب طلسم تھا جو آنکھ جھپکنے میں ختم ہو گیا، اور دیکھنے والوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ظلم و جور کو فلاح نہیں، ظالم مظلوم سے زیادہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور یہ کہ جن مظلوموں کو فنا کرنا چاہتا تھا وہ در حقیقت آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ گھر گھر میں ان کا ذکر خیر ہے اور صدیاں گزر گئیں، کروڑوں انسان ان کے نام پر مرتے ہیں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کو پیغام حیات سمجھتے ہیں۔ آیت ان العاقبۃ للمتقین ایک محسوس حقیقت ہو کر سامنے آ گئی کہ حق و باطل کے معرکے میں آخر فتح اور کامرانی حق کی ہوا کرتی ہے۔ اس میں عام لوگوں کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو حکومت و اقتدار کے نشے میں مست ہو کر ظلم و انصاف سے قطع نظر کر لیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، مارکہ حق و باطل میں کسی وقت حق کی آواز دب جائے، اہل حق شکست کھا جائیں، تو یہ بات نہ حق کے حق ہونے کے خلاف ہے نہ باطل کے باطل ہونے کے منافی۔ دیکھنا انجام کار کا ہے کہ آخر میں حق پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے۔ اسوہ حسینی آخر میں پھر اس کلام کا اعادہ کرتا ہوں جو اس کتاب کے شروع میں لکھ چکا ہوں کہ حب اہل بیت اطہار جزء ایمان ہے، ان پر وحشیانہ مظالم کی داستان بھلانے کے قابل نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی مظلومانہ اور درد انگیز شہادت کا واقعہ جس کے دل میں رنج و غم اور درد پیدا نہ کرے وہ مسلمان کیا انسان بھی نہیں، لیکن ان کی سچی اور حقیقی محبت و عظمت اور ان کے مصائب سے حقیقی تاثر یہ نہیں ہے
کہ سارے سال خوش و خرم پھریں، کبھی ان کا خیال بھی نہ آئے اور صرف عشرہ محرم میں یہ واقع شہادت سن کر رو لیں یا ماتم برپا کر لیں یا تعزیہ داری کا کھیل تماشا بنائیں۔ سارے سال گرمی کی شدت کے زمانے میں کسی کی پیاس کا خیال نہ آئے اور محرم کی پہلی تاریخ کو اگرچہ سردی پڑ رہی ہو، کسی کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت نہ ہو، شہدائے کربلا کی نام کی سبیل کا ڈھونک بنایا جائے، بلکہ اصل ہمدردی اور محبت یہ ہے کہ جس مقصد عظیم کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی اپنی ہمت کے مطابق ایثار و قربانی پیش کریں۔ ان کے اخلاق و اعمال کی پیروی کو سعادت دنیا اور آخرت سمجھیں۔ وہ مقصد اگر آپ نے اس رسالے کو اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ارشادات اور خطبات کو بغور پڑھا ہے تو اس کے متعین کرنے اور آپ کو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ملے گی۔ میں یاد دہانی کے لیے پھر آپ کے کچھ کلمات کا اعادہ کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کس مقصد کے لیے قربانی پیش کی؟ اس رسالے کے صفحہ 26 پر آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وہ خط پڑھا جو اہل بصرہ کے نام لکھا گیا تھا، جس کے چند جملے یہ ہیں: آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ فرزدق شاعر کے جواب میں جو کلمات کوفہ کے راستے میں آپ نے ارشاد فرمائے، اس کے چند جملے رسالہ ہادہ کے صفحہ 51 پر یہ ہیں: اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ کا شکر کریں گے، اور ہم شکر ادا کرنے میں بھی اس کی اعانت طلب کرتے ہیں کہ ادائے شکر کی توفیق دی، اور اگر تقدیر الہی مراد میں حائل ہو گئی تو اس شخص کا کچھ قصور نہیں جس کی نیت حق کی حمایت اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ صفحہ 60 میں میدان جنگ کے خطبے کے الفاظ غور سے پڑھیے، جس میں ظلم و جور کے مقابلے کے لیے محض اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ صفحہ 64 پر میدان جنگ کا تیسرا خطبہ اور اس کے بعد حر بن یزید کے جواب میں ایک صحابی کے اشعار مقرر غور سے پڑھیے، جس کے چند جملے یہ ہیں: موت میں کسی جوان کے لیے عار نہیں جبکہ اس کی نیت خیر اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو۔ صفحہ 67 پر عین میدان کارزار میں صاحبزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خواب سن کر یہ کہنا کہ ابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہے، بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ اس کو مقرر پڑھیے۔ صفحہ 74 پر اہل بیت کے سامنے آپ کے آخری ارشادات کے یہ جملے پھر پڑھیے: میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان، آنکھ اور دل دیے جس سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ ان خطبات اور کلمات کو سننے پڑھنے کے بعد بھی کیا کسی مسلمان کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ جہاد اور حیرت انگیز قربانی اپنی حکومت اور اقتدار کے لیے تھے؟ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اس مقدس ہستی کی عظیم الشان قربانی کو ان کی تصریحات کے خلاف بعض دنیاوی عزت و اقتدار کی خاطر قرار دیتے ہیں۔ حقیقت وہی ہے جو شروع میں لکھ چکا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سارا جہاد صرف اس لیے تھا کہ کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دیں، اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کریں، اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملوکیت اور آمریت کی بدعات کا مقابلہ کریں، حق کے مقابلے میں نہ زور و زر کی نمائش سے مرعوب ہوں اور نہ جان اور مال اور اولاد کا خوف اس راستے میں حائل ہو۔ ہر خوف اور ہر مصیبت و مشقت میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں اور اسی پر ہر حال میں توکل کریں، اور بڑی سی بڑی مصیبت میں بھی اس کے شکر گزار بندے ثابت ہوں۔ کوئی ہے جو جگر گوشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کربلا کی اس پکار کو سنے اور ان کے مشن کو ان کے نقش قدم پر انجام دینے کے لیے تیار ہو، ان کے اخلاق حسنہ کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرائے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام اور اہل بیت اطہار کی معیت کاملہ اور اتباع کامل نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔